حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے ساتھ گھڑ دوڑ کا مقابلہ کیا تو وہ مصری سبقت لے گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بڑا دکھ ہوا کہ مجمع عام میں میری توہین ہو گئی، اور اس نے اس مصری کو ایک کوڑا مارا۔ فَأَقْسَمَ الْمِصْرِيُّ لَيَشْكُوَنَّهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب۔ مصری نے قسم کھائی کہ میں ضرور تیری شکایت دربار خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کروں گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بولا، اذهب فلن ينالني شيء من شكواك، کہ جا شکایت لگا لے، تیرے شکایت لگانے سے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا، کیونکہ فانا ابن الاکرمین، میں بڑے لوگوں کی اولاد ہوں۔ موسم حج میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اعیان سلطنت اور وزرائے مملکت کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا وہ بیٹا بھی موجود تھا کہ وہ مصری شکایت لگانے کے لیے آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین ان ھذا ضربنی ظلمن، کہ اس شخص نے ظلمن مجھے مارا، اور جب میں نے آپ کو شکایت لگانے کا کہا تو اس نے کہا انا ابن الاکرمین، کہ میں بڑے لوگوں کی اولاد ہوں، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے غضب کی نگاہوں سے والی مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، متی استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، کہ تم نے کب سے عوام کو غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، پھر آپ شکایت کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنا درہ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تو بھی اس کو اس طرح مار لے جس طرح اس نے تجھے مارا تھا۔ اضرب بہا ابن الاکرمین کما ضربک، اور فرمایا کہ حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کے والد کو بھی مارا جائے جس نے اس کی صحیح طور پر تربیت نہیں کی، اور وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ نمبر 2، اسلام کا عادلانہ خوبصورت حسین ترین نظام۔ نمبر 3، مظلوم کی داد رسی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ان مقدس نفوس کی نقش قدم پر اور ان کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔